ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس نے ایک نظر گلی کا موڑ مڑتی صوبان کی بائک کو دیکھا اور دوسری نظر سامنے گھر کے دروازے پر ڈالی۔ یہ دروازہ اور اس کے اس پار جو گھر تھا اس کے ماں باپ کا گھر یعنی میکا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی رگ و پے میں سکون ہی سکون اتر گیا۔ بچپن اور جوانی کی یادوں کا مسکن، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ گھر جس میں بے ساختگیوں کا تمام عرصہ گزرا، وہ دروازے کو انگلیوں سے چھو رہی تھی۔ انگلیوں کی پوریں تک گنگنانے لگیں۔ اندر جانے کے بجائے یہیں کھڑے رہ کر ان خوبصورت و خوشگوار احساسات میں گھر کر کچھ لمحے سو جانے کو دل کر رہا تھا۔ نم ہوا کے جھونکے سے کہیں سے آنے کے تھے۔ ملگجی روشنی خیالوں کے نرم بستر کا تصور ارد گرد باندھنے لگی۔ اس کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس چوکھٹ پر بیٹھ جائے اور اپنے بچپن اور گزرے دنوں میں کھو جائے۔ کوئی کندھا نہ ہلائے، نہ کوئی سسرال کی محنت مشقتیں، بے آرامیاں پریشانیاں، جیسے صوبان کی بائک سے لپٹا غبار اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اب تو جسم ہلکا پھلکا تھا، سانسیں دھیمی اور رواں تھیں۔ ہر لڑکی شادی کے موقع پر کیوں روتی ہے، یہ اس کے رشتہ دار کیوں روتے ہیں؟ بڑی بوڑھیاں، خالائیں، مامیاں اور پھوپھیاں، سب کو اپنا اپنا وہ وقت یاد آنے لگتا ہے جب میکے کی دہلیز سے نکل کر ہر لڑکی اس چیز کو ودا کر جاتی ہے جو دوبارہ ویسی نہیں ملتی۔ یادیں رشتے بدلنے سے، گھر بدلنے سے، زندگی کے انداز بدلنے سے نہیں بدلتی، وہ تبدیلی سے مشروط نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ پرس کندھے پر ڈال کر اس نے بیل پر انگلی رکھی۔ عمر دروازے پر دیکھو۔ اندر سے فوراً دادی کی آواز آئی، آدی تم ہی جاؤ بیٹا۔ غالباً کچن سے امی پکار رہی تھیں، سونو کہاں ہو تم؟ بیل ہو رہی ہے، امارا چلائی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی، وہ بیل پر انگلی جمائے کھڑی رہی۔ توبہ توبہ، کون ہے؟ جانے کون ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے؟ امی پکاریں، یہ جنید ہی ہوگا، لفنگا جلد باز۔ پھر مسلسل ہوتی بیل پر بوکھلا کر سبھی دروازے کی جانب لپکے تھے۔ دروازے کی دوسری جانب سے کئی آوازوں کے ساتھ دروازہ کھولا گیا۔ اس کا پورا میکا استقبال کے لیے دروازے پر موجود تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ دروازے پر کھڑے سب لوگوں کی چیخیں بے ساختہ تھیں۔ دروازے پر کھڑے سب لوگوں کی چیخیں بے ساختہ تھیں۔ مہر آئی ہے، مہر تم؟ اس کے آس پاس سبھی اکٹھے ہو گئے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ ہر کسی کا خوشی کا اظہار کا اپنا انداز تھا۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے وہ آئی بھی تو پورے 6 ماہ بعد تھی، پورے 6 ماہ بعد۔ دوسری بار چیخوں سے صحن تب گونجا جب اس نے بتایا کہ وہ 2 دن رکنے آئی ہے۔ سب خوش تھے۔ میں نے فروٹ کسٹرڈ بنانا سیکھا ہے، تمہارے لیے بناؤں گی، تمہیں میٹھا بہت پسند ہے نا؟ امارا نے اس کے بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے کہا۔ مل کر کوئی اچھی سی مووی دیکھیں گے، چھت پر پارٹی بھی کریں گے اور دیر تک جاگیں گے۔ کراچی والے کزن سے اسکائپ پر محفلیں لگائیں گے۔ اپنے اپنے طور پر سب اس کی آمد پر پروگرام سیٹ کیے جا رہے تھے۔ اس کے اندر زندگی مسکرا رہی تھی۔ میکے کا ہر موسم ہی نرالا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی نشست دادی، چچی اور امی کے ساتھ لگی۔ چچی کچن میں مصروف ہونے کے باوجود باتوں میں شامل ہو رہی تھی۔ دادی اور امی البتہ تخت پر باتوں کے ساتھ ساتھ لحافوں کی مرمت میں بھی لگی ہوئی تھیں۔ بالوں میں تیل لگائے بغیر دوپٹے کے وہ ان کے قریب لیٹی ہوئی تھی۔ ایک عجب بے فکری تھی جس میں مزہ ہی مزہ تھا۔ تمہاری ساس کی بہن عمرے سے واپس آ گئی؟ صوبان کی پروموشن کا کیا ہوا؟ نادرہ آپا بیٹے کی منگنی کر رہی ہیں، تمہیں بھی بلاوا دیں گی، تم اجازت لے کر رکھنا، ورنہ تمہاری ساس عین وقت پر بیمار پڑ جاتی ہیں۔ تمہاری نندوں کے رشتے ہوئے کہیں؟ تمہارا دیور اور کتنے سال فیل ہوتا رہے گا، بلا وجہ خرچہ کروا رہا ہے بھائی کا، اور تم یہ سوٹ پہن کر آ گئی، ڈھونڈ کر پہنا ہوگا۔ میکے آ رہی تھی، یہ حلیہ بنا کر آتے ہیں ماں باپ کے گھر، آنکھیں دیکھو جیسے کسی بیماری سے اٹھی ہوئی۔ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، اللہ خوش رکھے سکھی رکھے۔ بچوں کا ادب اور گھر والوں سے محبت سے رہا کرو۔ سسرال میں تو شروعات میں یوں ہی ہوتا ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں معاملات سمجھے اور سنبھالنے میں، سکھ کے موسم بھی بالآخر آ ہی جاتے ہیں۔
ارے تمہیں تو نیند آ رہی ہے، چلو اندر چل کر لیٹو میرا بچہ۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹی اور چند ہی لمحوں میں بے خبر ہو گئی۔ لمبی نیند لے کر اٹھی تو اپنے ساتھ لایا واحد جوڑا پہننے کے لیے نکالا اور فریش ہونے چل دی۔ پورا گھر سنسان پڑا تھا۔ گیلے بالوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ نظروں کے سامنے ٹھنڈا میٹھا پرکیف منظر تھا، اس کے میکے کے گھر کا۔ شام کی خاموش لمحوں میں خوابناک قدم رکھنا چاہتی تھی۔ ارد گرد کے گھروں کے کچن میں کھٹر پٹر کی آوازیں کبھی تیز تو کبھی مدھم سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے صحن کی لائٹس آن کی۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ تھوڑے ہی دیر میں سب اکٹھے ہونے لگے، ہنستے اور خوش باش۔ پڑوس والی ثانیہ کے پورے 10 سال بعد بیٹا ہوا ہے سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ وہ سب ہی دیکھنے چلے گئے۔ تم کھانا کھاؤ، پھر مل کر چائے پیتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد امی 3 خوبصورت رنگوں والے سلے ہوئے سوٹ لے آئیں۔ تمہارے لیے بنوائے تھے، پسند آئے؟ یہ رکھ لو، کام آئیں گے۔ تھوڑے ہی دیر بعد دادی نے 2000 اپنی مٹھی سے اس کے ہاتھ میں منتقل کر کے اس کی مٹھی بھی بند کر لی۔ یہ بیڈ شیٹ میرے بھائی نے گوادر سے بھیجی، تم اپنے بیڈ پر بچھانا، بہت خوبصورت لگے گی، چچی بولی۔ اس بار ہاکر شعا کے 2 پرچے دے گئے ہیں، ایک تم لے جاؤ، رات کو ڈائجسٹ پڑھنے کا مزہ ہی اور ہے۔ عامرہ نے سب سامان کے اوپر اس ماہ کا شعا رکھا۔ سسرال میں بھی سبھی پیار کرتے ہیں، سب ساتھی ہوتے ہیں، رشتے بنتے ہیں، پھر یہ پیار اتنا سچا کیوں لگتا ہے؟ شعا پڑھنے میں وہ اتنی گم تھی کہ پاس پڑے موبائل پر میسج ٹیون بجی تو اس کا دھیان ہی نہ گیا۔ جنید، عادی اور عمر اس کے لیے آئس کریم اور چاکلیٹس لائے تھے۔ دونوں چیزوں فریج میں رکھ کر سب نے رات کا کھانا مل کر بنانے کا فیصلہ کیا۔ سبھی نے کچن میں دھاوا بولا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایک ہڑبونگ مچ گئی۔ فروٹ کسٹرڈ بنانے کے لیے کسی نے فروٹ دھو کر کٹنگ کی، کسی نے بریانی بنانے کے لیے عمارہ کی مدد کی، کسی نے رائتا بنایا۔ بریانی کو دم پر رکھنے کے بعد آخر میں مہر نے سب کے لیے چائے بنائی۔ کھانے سے پہلے چائے پینے کی کیا تک تھی بھلا، کیونکہ کھانے کے بعد ہم کولڈ ڈرنک پیئیں گے، آج بہت کام کیا ہے۔ سبھی نے بچپن کی یاد تازہ کرتے ہوئے لہک لہک کر کمرشل کو گنگنایا۔ باتیں تھیں، ہنسی تھی، سکون تھا۔ اس دوران مہر کے موبائل اسکرین پر بہت میسج جمع ہو گئے تھے۔ ابھی رات کے 9 بج رہے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سبھی مل کر بیٹھے تو باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ برآمدے کے فرش پر عادی کے ساتھ لوڈو کھیلنے لگی۔ عمارہ دادی کی ہدایت پر اس کو دیے جانے والے تحائف اور سامان وغیرہ ایک جگہ اکٹھے کرنے لگی، کیونکہ کل اسے یہاں سے چلے جانا تھا۔ فریج سے لیموں کا شربت، اسٹور سے اچار کے 2 مرتبان، اس کا پرس۔ سونو، جنید اور عمران اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اور کیا رہتا ہے؟ عمارہ سامان سمیٹتے ہوئے بڑبڑائی۔ آزادی اور بے فکری کی مدت پوری ہونے والی تھی، مشینی زندگی اس کی منتظر ہے۔ منظر بدلنے لگا، دل اور دماغ ہر چیز سے بدظن ہونے لگے۔ تھوڑے ہی دیر میں عمارہ اس کا موبائل لیے اس کے پاس آئی۔ نیو میسیجز کی تعداد 25 ہو گئی ہے، سارے ہی صوبان بھائی کے ہیں، تم اوپن کر کے پڑھتی جاؤ، میں سن رہی ہوں۔ اس نے ہر احساس سے نظر چرا کر فی الحال لوڈو پر توجہ مرکوز کر دی۔ آفس کے بعد کھانا کھا کر سونے لگا ہوں۔ میسج نمبر 2، فریش ہو کر دوستوں میں جا رہا ہوں، رات کے 2 بج رہے ہیں، میں کمپیوٹر پر کام کر رہا ہوں، تم اپنے امی ابو کے پاس جا کر میرے امی ابو کو بھول گئی ہو، امی کی طبیعت کل سے خراب ہے۔ بہن کی شادی کے موقع پر چھوٹا بھائی باپ سے آپی اتنا کیوں رو رہی ہیں، دلہا بھائی کیوں نہیں رو رہے؟ باپ بیٹا، آپی گیٹ تک روئیں گی، دلہا بھی قبر تک روئیں گے۔ صبحان کی امی کی طبیعت کا سن کر سب خاموش ہو گئے تھے۔ فنی میسج پر سب ہنس رہے تھے۔ تمہارے بغیر نیند نہیں آتی مہرو، بس باقی میں خود پڑھ لوں گی۔ اس نے موبائل گود میں رکھ لیا۔ اب سارا دھیان صبحان اور اس کے گھر والوں کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ صبحان نے الماری بے ترتیب کر دی ہوگی، چولہا گندا ہو گیا ہوگا، امی وقت پر دوائیں نہیں لیتی ہوں گی تبھی بیمار ہو گئی ہیں۔ اگلا میسج تھا، مہرو، میں 5 دن کے لیے کراچی جا رہا ہوں، امی کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی ہے، تم چاہو تو کل آ جانا، چاہو تو میرے آنے تک مزید رہ لو۔ ابھی بہت سارے میسج نیو بھی تھے، مگر اسی میسج کو اس نے دوبارہ پڑھا، پھر پڑھا، یاہو! لوڈو پر ہاتھ مار کر ساری گوٹیں بکھیر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد صحن کپکپوں سے گونج رہا تھا۔
نمبر لاتے ملاتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ادھر سے کال ریسیو کی گئی تھی۔ آگے یاد میری سبحان کا لہجہ شفا لیے ہوئے تھا۔ آپ نے بھی تو کال نہیں کی، لو بھلا تمہارے پاس وقت کہاں تھا؟ میں نے کتنے میسج کیے، ایک کا بھی تم نے جواب نہیں دیا۔ مہرو کو سبحان غصہ آنے کو تھا، پر جیسے ہی سبحان نے کہا میں امی کی دوائیں میڈیکل سٹور سے لے رہا ہوں جو تمہارے گھر کے پاس ہے، تو مہرو بے چین ہو گئی۔ اپنے گھر کا احساس اسے ستانے لگا۔ ایک ادا سے کہا آ جائیں، میں آپ کے ساتھ گھر چلتی ہوں۔ سبحان کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیسے 6 مہینوں کے بعد گھر آنے والی مہرو اب 6 دن بھی میکے رہنے کو تیار نہیں۔ گھر میں سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے مہرو نے ایک بار سوچا میں انوکھی نہیں ہوں۔ ہر شادی شدہ لڑکی مہرو ہوتی ہے، میکے میں ہو تو سسرال کی فکر، اور سسرال میں ہو تو میکے کی یاد ستاتی ہے۔ آدھی سانس ہر شادی شدہ لڑکی کی میکے میں اور آدھی سانس سسرال میں اٹکی ہوتی ہے، اور یہی کامیاب شادی شدہ زندگی کی ضمانت ہے۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔